فتنہ ہندوستان کی بلوچستان میں بدامنی اور دہشت گردی، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ، وزیراعظم کو خضدار حملے اور موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ خضدار میں اسکول بس پر حملہ فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ بھارت اپنے ریاستی ایجنٹوں کے ذریعے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ قوم دہشت گردی کے خاتمے، ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے متحد ہے۔ مزید کہا، فتنہ ہندوستان دہشت گرد گروہ بلوچ اور پشتون عوام کے نام کو داغدار کر رہے ہیں۔ عالمی برادری بھارت کی دہشت گردی کو بے نقاب کرے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی اور فیصلہ کن انجام تک پہنچانے کا عزم۔ دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ کے دورے کے دوران کہنا تھا، دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کرنا بھارت کا چہرہ بے نقاب کرتا ہے۔ بلوچ اور پختون عوام نے ہمیشہ شدت پسندی کو مسترد کیا۔ دہشت گرد گروہ بلوچ اور پشتون اقدار کے خلاف ہیں۔ وزیراعظم، فیلڈ مارشل اور وزراء نے کوئٹہ میں زخمی بچوں کی عیادت بھی کی۔ وزیراعظم، وزراء، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا معصوم جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ معصوم بچے فتنہ ہندوستان کے نشانے پر خضدار کے زیرو پوائنٹ پر سفاکی کی انتہا۔ اسکول بس پر بم دھماکے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ شہید طالبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل۔ ISPR کے مطابق میدان جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت دہشت گرد پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خضدار دھماکے میں معصوم بچوں کی شہادت پر صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء کی مذمت، کہا کہ بزدلانہ کارروائیاں قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتیں۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ شہداء کے لواحقین سے ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کی دھماکے کی مذمت۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ گورنر سندھ، PTI اور MKM کی جانب سے بھی خضدار دھماکے کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور کی خضدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت۔ اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ بھارت جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ اصل تنازعہ اپنی جگہ موجود ہے، اس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ بے وقوفی ہوگی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا BBC کو انٹرویو، کہا کہ جوہری جنگ ناقابل تصور اور نامعقول خیال ہونا چاہیے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، جنگ مسلط ہوئی تو ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں۔ DG ISPR کا بیک چینل رابطوں سے متعلق اظہار لا علمی۔ بچوں کے خون کا بدلہ لیں گے، خضدار دھماکے میں بھارت ملوث ہے۔ اطلاعات تھیں کہ اجیت دوول پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، اسکول جانے والے بچوں کو نشانہ بنانا کون سی انسانیت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، میدان جنگ میں واضح شکست کے بعد بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں GHQ میں گارڈ آف آنر کی تقریب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، یہ اعزاز پوری پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں کے لیے ہے، بالخصوص بھارتی جارحیت میں شہید جوانوں کے لیے۔ بھارت کے عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کے حق میں نہیں ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نیا نارمل ہے کہ یہ جاری رہے۔ ہمارے پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا اکثریت کا عوام یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو، اور وہ ممکن نہیں جب تک ہم کشمیر کا ایشو، دہشت گردی کا ایشو اور یہ پانی کا ایشو جو انہوں نے چھیڑا ہے، اس کا حل نکالے۔ اس وقت پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں، اور بھارت تھوڑا سا اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پاکستان بھارت اور جنوبی ایشیا کے روشن مستقبل کے لیے خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ پہلگام حملے کی تحقیقات کی پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھارت کا موقف انتہائی کمزور ہے۔ پاکستان دہشت گردی سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، اس کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک مل کر دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تعالیٰ نے جو پاکستان کی دنیا میں عزت تھی، جو پاکستان کا پرسیپشن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکستان کے حق میں بدل دیا، دنیا کو مسخر کر دیا پاکستان کے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں پاکستان کی عزت بڑھا دی. دنیا سمجھ رہی تھی کہ چند منٹ کی لڑائی میں پاکستان کو شرمندگی ہوگی. بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر سب کو مبارکباد دیتی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب. صوبائی حکومت کی کارکردگی بتاتے ہوئے کہا, جتنی تلخ بات کرنا چاہیں گے سب کی سنوں گی. میری نیت اور کوشش بھی کوئی کم نہیں. جن حالات کا ہمیں سامنا تھا وہ سب جانتے ہیں. بھارتی صحافی کو جھوٹی خبریں پھیلانا مہنگا پڑ گیا. ارنب گوسوامی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکمراں جماعت بی جے پی کے شعبہ آئی ٹی کے سربراہ امیت مالویا پر بھی مقدمہ درج کیا گیا. پولیس کے مطابق امیت مالویا اور ارنب گوسوامی پر جھوٹے معلومات پھیلانے کا مقدمہ انڈین یوتھ کانگریس نے درج کروایا ہے. مدعی کے مطابق دونوں نے دانستہ طور پر جھوٹی معلومات پھیلانے کی مجرمانہ منصوبہ بندی کی. پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات. تینوں وزرائے خارجہ کا تعاون بڑھانے پر اتفاق. علاقائی امن، ترقی اور روابط بڑھانے کے لیے اسٹریٹجک ویژن میں اس پلیٹ فارم کی اہمیت کا اعادہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک چین وزرائے خارجہ کی علیحدہ ملاقات میں سی پیک کے دوسرے مرحلے میں افغانستان کو بھی شامل کرنے پر اتفاق. اسحاق ڈار کی افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات. دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار کا خیر مقدم. گرمی نے ملک بھر میں قہر ڈھا دیا. سورج آگ برسانے لگا. قیامت خیز گرمی کی لہر مزید چند دن جاری رہے گی. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. سندھ میں سب سے زیادہ گرمی. دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ریکارڈ. لاڑکانہ میں 46. ملتان، بھکر، لیا، فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں پارہ 45 کو چھو گیا. پشاور میں درجہ حرارت 43. اسلام آباد میں 40 ریکارڈ. کراچی میں بھی شدید گرمی. پارہ 36 ریکارڈ کیا گیا. غزہ میں ایک اور ہولناک دن. خان یونس، نصیرات، غزہ سٹی میں جگہ جگہ فضائی حملے. خواتین اور بچوں سمیت 42 فلسطینی شہید، کئی زخمی. 24 گھنٹوں میں 84 شہادتیں. اسپتالوں کو غیر فعال کرنے کے لیے صہیونی فوج کے جنریٹرز پر حملے. اسرائیلی اعلان کے باوجود متاثرین امداد سے محروم. 3 ماہ بعد صرف 9 ٹرک غزہ میں داخل. اسرائیلی فوج نے سامان تقسیم نہیں کرنے دیا. درجنوں ٹرک ابھی بھی سرحدوں پر غزہ میں داخلے کے منتظر. صہیونی فوج کے مغربی کنارے کے جنین کیمپ میں یورپ کے سفارتی وفد کی طرف فائرنگ. سفارتکاروں کو بھاگ کر جان بچانا پڑی. وفد میں یورپی یونین سمیت کئی ملکوں کے سفارتکار شامل تھے. اسرائیلی فوج کا گولی چلانے کا اعتراف. وفد پر مقررہ راستے سے انحراف اور غیر مجاز علاقے میں جانے کا الزام. یا خدا ہم کہاں جائیں، روز ایک نیا شہید، روز ہم کسی کو کھو دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں. فلسطینی بچی کی جنگ روکنے کی آہ بکا. دیکھنے والوں کے خون کے آنسو لا گئی. اقوام عالم سے مدد کی اپیل. پی ایس ایل سیزن 10 کا کوالیفائر مرحلہ. کوئٹہ گلیڈیٹرز پہلی فائنلسٹ ٹیم بن گئی. پہلے کوالیفائر میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رن سے شکست. لاہور میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 209 رنز بنائے تھے. دنیش چندیمل 48، فہیم اشرف 45، فن ایلن 41 رنز بنا کر نمایاں رہے. ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 179 رنز پر ڈھیر ہو گئی. آج ایلیمنیٹر میچ میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. ملک بھر میں عید قرباں کی تیاریاں زور و شور سے جاری. منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود. فرزندان توحید سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے پسند کے جانوروں کی خریداری میں مصروف. کسی کو من پسند گائے کی تلاش تو کوئی بکرے ڈھونڈ رہا ہے. قیمتیں سن کر خریدار پریشان. بیوپاری مہنگائی کا رونا رونے پر مجبور. خریداروں اور بیوپاریوں میں جوڑ توڑ جاری. اور گرمی کی شدت میں اضافہ. خواتین کے پہناوے میں ہی تبدیلی آ گئی. اسلام آباد کی خواتین نے ہلکے پھلکے لباس کی خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا. لینن، لان، شیفون اور کاٹن کے کپڑوں کی مانگ میں اضافہ. قیمتوں میں کئی گنا اضافے کے شکوے بھی.